شہروں کے لیے جو بیماریاں ہیں اس کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان 6 صورتوں میں رب العزت شفا کی وہ نوید سنا رہا ہے ہمیں کہ جو کہ ہم چونکہ دنیا عالم اسباب ہے، ہم اسباب کی دنیا میں رہنے کی وجہ سے ان اعمال کو جو کہ ہمیں شفا خاص طور پہ دیکھیں، جب ہم کوئی دوا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر شفا موجود نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ مریض کی قد لیں گے، اس کا قد کتنا ہے، وہ اس کی عمر اور اس کا وزن، یہ 3 چیزیں ہم ایک کاغذ پر الگ سے لکھ لیں گے، اس کو پھر سم کر کے، اس کو جمع کر کے، اس کو ایڈ اپ کر کے ہم اس کا جو عدد نکلے گا اس کے حساب سے پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، یعنی کہ اتنی تعداد میں پڑھیں گے۔ آپ کو سکھا رہے ہیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میرا جو قد ہے تقریباً 6 فٹ کے اراؤنڈ ہے، 5.9 5.10 کے اراؤنڈ ہے، تو یہ تقریباً 6 کا عدد بن گیا۔ اس کے بعد میں میرا جو وزن ہے وہ ہے 85 kg تقریباً، اب اسے ہم جمع کریں گے دوسرے عدد کے اندر۔ تیسرا عدد ہے جو میری عمر ہے وہ ہے تقریباً 45 46 کے، 45 سے 46 کے آس پاس ہے۔ جب اسے ہم جب جوڑتے ہیں تو ہمارے پاس ایک عدد فائنل ایک فگر نکلتا ہے، یہ ہم پڑھیں گے اس مریض کے لحاظ سے، جو مریض جس کا ہم علاج جو ہے وہ کلام پاک کے ذریعے سے ابھی حاصل کرنے والے ہیں تھوڑی دیر میں۔ اس ساری کی ساری پڑھائی کے اول آخر 3 بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ سب سے پہلی جو ہم آیت مبارک پڑھیں گے وہ ہے سورہ شعراء آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھیں گے اس مریض کے لیے جس کے ذہن کے اوپر بوجھ ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، فیئر ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے، ذہن جو ہے وہ کام نہیں کرتا، یا غصہ بہت زیادہ آتا ہے، چڑچڑا پن ہے، خوف ہے، برین میں ٹیومر ہے، یا یادداشت کی کمی ہے، یا سوچوں کے اندر کوئی نہ ختم ہونے والا ایسا سلسلہ ہے جو کہ خود بخود ہی ذہن جو ہے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے، آٹومیٹڈ طریقے سے انسان کا ذہن جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، یا کوئی بیماری ہے، سر درد ہے، ذہن کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا بوجھ ہے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی ہے، فیئر ہے، کوئی وہم ہے، وسوسے ہیں، سب چیز کے لیے ہم ابھی اس آیت مبارک کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے۔ آخر میں اس ویڈیو پیغام کے آخر میں آپ کو سکھائیں گے کہ اس آیت مبارک کو کتنا پڑھنا ہے، یہ تو ہم آپ کو سکھا چکا ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے اسے پڑھنا ہے، آگے چل کے آپ کو ابھی سب چیزیں آگے گاہے بگاہے آہستہ آہستہ بھی سکھاتے رہیں گے۔ دوسری جو آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے وہ ہے چہرے سے متعلق تمام امراض کے لیے، وہ آیت مبارکہ ہے سورہ فصلت آیت نمبر 44، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ اگر کسی شخص کو آنکھوں کی بیماری ہے، اس کے لیے یعنی کہ ریٹنا یا پتلی کی بیماری ہے، انسان کے آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ اگر پریشان ہوتا، اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، یا سانس کا مریض ہے، سانس میں گھٹن ہوتی ہے، یا کوئی ایسما کا کوئی اگر مریض ہے اس کے لیے، یا اگر کان سے متعلق کوئی شخص ہے جس کی کان کے اندر کوئی تکلیف ہے، کان میں سیٹیاں بجتی ہیں، پیپ نکلتے ہیں، سننے کا اگر سماعت کا کوئی اگر ایشو ہے، کان کے اگر فنکشنز اگر صحیح اگر کام نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اگر زبان سے متعلق کوئی اگر امراض ہو، زبان میں لکنت ہو، یا ہکلا پن ہو، یا گلے سے متعلق کوئی اگر تھائرائیڈ کا کوئی اگر ایشو ہو، یا اگر ٹونسلس کا کوئی ایشو ہو، یا گلے کے گدود اگر کسی کے اگر بڑھ جاتے ہو، اس کے لیے بھی اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے جتنا ہو سکے شفا حاصل کیجیے۔ شفا یابی کی تیسری آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے حرام مغز سے لے کر گردن کے لیے، گردن سے لے کر کمر کے تمام امراض کے لیے، اور ریڑھ کی ہڈی کی اور کولے کی ہڈی تک کے تمام امراض کے لیے، وہ آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کبھی بچپن میں حرام مغز کی طرف، پیچھے کی طرف کسی کو اگر چوٹ لگ گئی ہو، اس کی وجہ سے یادداشت یا اس کی وجہ سے کمپلیکسٹیز ہو رہی ہوں، جسم میں کیمیکلز کا بیلنس جو ہے وہ ایبسولوٹ امبیلنس ہوتا چلا جا رہا ہو، یا گردن کی L6 اور L7 کے اندر وزن کی ضابطے کی اٹھانے کی وجہ سے
कोई अगर डैमेजेस हो गए हो या रीढ़ की हड्डी की कोई अगर मसाइल हो, आजकल रीढ़ की हड्डी के, आसाबी कमजोरी के, पैरालिसिस के, फालिज के जितने ही मसाइल है, और रीढ़ की हड्डी के आज की साइंस ये मानती है कि रीढ़ की हड्डी की वजह से ये सारे अमराज होते हैं। अगर इस रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो गई हो, एक बीमारी होती है रीढ़ की हड्डी में कीड़ा लग जाता है, वो रीढ़ की हड्डी के जो दरमियान के जो गूदे होते हैं, जो गैप होते हैं, उसको खत्म करने लग जाता है। कोई बहुत ही सीवियर बीमारी है या अगर इस तरह की कोई अगर चीजें हों, कूल्हे की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, बाज़ औक़ात लोगों की चप्पल या जूते की खराबी की वजह से होता ही है कि कूल्हे की हड्डी जो है टेढ़ी हो जाती है। इसकी वजह से पूरे जिस्म का निज़ाम दरम बरम होता है और रीढ़ की हड्डी के खास तौर पर अमराज सामने आते हैं। ख़वातीन के अंदर लेकोरिया की वजह से कमर के दर्द होता है, तो कमर के हिसाब से, गर्दन के हिसाब से, रीढ़ की हड्डी के हिसाब से जो भी अमराज हैं, वो इस शिफा अभी की आयत मुबारक से आप उसका इलाज आसानी से इंशाअल्लाह कर पाएंगे। शिफा अभी की चौथी आयत मुबारक बहुत अहम है, यानी कि अमराज कल्ब, यानी कि अमराज सदूर, यानी कि अमराज दिल के लिए खास तौर पर जो आयत मुबारक आप पढ़ेंगे वो है सूरह यूनुस की आयत नंबर 57, वशिफाउल लिमा फिस्सुदूर। जो लोग रूहानियत की शौकीन हैं वो ये आयत मुबारक जो दिलों की के इत्मीनान के लिए बताई गई है वो पढ़ेंगे। सदूर के यानी कि दिल के, सदूर सदर जिसको कहते हैं ना, कि आमतौर पे कहते हैं सदर का इलाका है, किसी हर बड़े शहर में एक सदर का इलाका होता है, वो एक सेंटर पॉइंट होता है, उसी को सदर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अमराज सदर हैं, जो दिल के अमराज हैं, यानी कि कल्ब के जो अमराज हैं, वो कैसे होते हैं कि जो कि पूरी की पूरी बॉडी को लपेट में ले लेते हैं। दिल पे हाथ रख के भी पढ़ना आपको सिखाएंगे, अभी आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं इस वीडियो में इंशाअल्लाह। जो लोग रूहानियत के शौकीन हैं उनके लिए रूह और रूहानियत दो अल्फाज से मिलके बना है। रूहानियत का लफ्ज़, अपनी नीयत को साफ रखें, अपने सदूर को यानी कि अपने कल्ब को, अपने दिल को साफ करें, पाक करें, मैल कुचैल से निकालें। शैतानी वसवसे अगर आते हैं उनके लिए, दिल में सुकून नहीं है, कल्ब में इत्मीनान नहीं है, हर तरफ एक हैजानी कैफियत में पड़े हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, एक सुकून नाम की चीज़ जो है वो जिंदगी से अगर निकल जाए तो आप इस आयत मुबारक के मुजर्रद नुस्खे से, आप जो रब्बुल इज़्ज़त खुद अता फरमा रहे हैं हमें, उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ख़ास तौर पर अगर शैतानी वसवसे और जादू टोने का खौफ अगर आपके साथ में है, अगर दिल को जकड़ लेता है शैतान, याद रखिए शैतान क्या करता है, वसवसे डालता है। कुरान पाक में वसवसे डाले जाते हैं कुरान शैतान के ज़रिए से। उस खौफ को, उस कैफियत से निकलने के लिए इस आयत मुबारक को पढ़िए, जो आपको नुस्खे बता रहे हैं उससे जितना हो सके फ़ायदा उठाइए। पेट से मुताल्लिक अगर कोई अमराज हैं उनका इलाज हम करेंगे इस आयत मुबारक के ज़रिए से। जो शिफाए अभी की पेट से मुताल्लिक तमाम अमराज के हिसाब से जो आयत मुबारक है वो है सूरह तौबा की आयत नंबर 14, वयशफी सुदूरा कौमिन मुमिनीन। अगर जिगर की कोई खराबी हो, हेपेटाइटिस हो, किसी को जिगर में वरम हो, जिगर की अंदर हिद्दत ज़्यादा बढ़ गई हो, जैसे कि आम तौर पे कहा जाता है जिगर में हिद्दत बढ़ गई है, या खून की कोई अगर बीमारी अगर किसी को, कोई अगर शख्स को अगर हो, तो पेट पर हाथ रख के पढ़ने का तरीका भी आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह। अगर मैदे में सूजन हो, या मैदे के अंदर वरम हो, या मैदे के अंदर सोजिश होती हो, या किसी की अगर किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, या अगर किसी का अगर डायलिसिस हो रहा है, या कोई अल्सर वगैरह अगर पेट में अगर डेवलप हो रहे हैं, तो या दिल्ली किसी की अगर बढ़ गई है, या किसी के आंतों के अंदर अल्सर पाया गया हो, या किसी का लबलबा काम करना छोड़ दे, ये सारी चीजें पेट के अंदर लगी हुई है, मौजूद है। या किसी के अगर फेफड़ों की अगर कमजोरी हो, किसी को अगर लंग्स अगर उसके अगर डिफेक्टिव हो रहे हैं, या माहौलियाती कमजोरी की वजह से, या सिगरेट की वजह से, या किसी और बिना पर अगर लंग्स कमजोर होते चले जा रहे हैं डे बाय डे, उसके लिए भी आपको इस शिफायाबी के नुस्खे के जरिए से जरूर फायदा उठाना चाहिए। या कि किसी का अगर पित्ता कमजोर हो जाए, या कि तिल्ली अगर बढ़ जाए, या कि अगर कोई मसाने के भी अगर पेशाब से मुताल्लिक भी अगर कोई अगर अमराज हैं, अगर उसके लिए भी इस नुस्खे से जरूर फायदा उठाइएगा। अगर हाथों या पैरों के हिसाब से कोई बीमारी अगर आप फेस कर रहे हैं, या आपके कोई आस पास जानने वाले आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अहबाब में अगर हैं, तो इस आयत मुबारक को, इस नुस्खे को, इस वीडियो मैसेज को उन तक जरूर पहुंचाएं। हाथों पैरों से मुताल्लिक जो कोई भी अमराज है, मुकम्मल उसका इलाज आपको बता रहे हैं इंशाअल्लाह। उस आयत मुबारक को नोट कीजिए, और वो आयत है सूरह नहल
آیت نمبر 69 یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. ایک بیماری جس میں ہاتھوں پیروں کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کو، یا شاید آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، ضرور آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. ہاتھوں پیروں کی انگلیاں جو ہے وہ مڑنے لگ جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں آسٹروپروسس کا ایشو ہوتا ہے. ہڈیاں جو ہے وہ انتہائی کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں. ہاتھوں پیروں کے امراض کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ جوڑوں کا، خاص طور پہ جو جوڑ ہے نا ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی، سب سے زیادہ جس کے اوپر وزن ہوتا ہے یا ہم وزن اٹھاتے ہیں، یہ ہمارا مزدور طبقہ ہے. جو چہرے کے حساب سے آپ کو بتایا تھا وہ ہے ہمارا مواصلاتی نظام، جس سے کہ ہمارا جتنی بھی کنورسیشن ہوتی ہے، وہ بات چیت ہم کرتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں، جو کبھی ڈیٹا وہ ہوتا ہے. یہ ہمارے جو ہاتھ پیر ہے ہمارے مزدور طبقہ ہے. اس کے جوڑ جو ہے وہ اس کی کا گودا جو ہے وہ خاص طور پہ کمزور ہو جاتا ہے. ہاتھوں پیروں کی کمزوری، اکڑن، درد ہے پیروں کے اندر. عام طور پہ لوگوں کو پیروں کے درد کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. ہاتھوں کی انگلیوں، ہاتھوں کے اندر گرپ جو ہے وہ بڑی عمر کے اندر جا کے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، یا آگے چل کر لاٹھی اٹھانی پڑ جاتی ہے، یا کہ وزن جو ہے وہ اٹھا نہیں پا رہے ہوتے ہیں. ہاتھوں پیروں کی کمزوری کے حساب سے اس آیت مبارکہ سے جتنا ہو سکے فائدہ ضرور اٹھائیے گا. قرآن پاک خود کہتا ہے کہ قرآن پاک تمام مومنوں کے لیے شفا کا باعث ہے. قرآن پاک تمام جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشی، معاشرتی اور قلبی بیماریوں کا علاج ہمیں بتاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس میں غور و خوض کریں اور کسی طریقے سے اس میں سے جو بہترین جو الفاظ ہیں، جو بہترین جو باتیں ہیں، جس کے اندر ہمیں اس موقع کے لحاظ سے ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، ہمیں اسے صحیح طریقے سے ڈھونڈ کر، صحیح طریقے سے اپنے پوری قلب کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، پوری خلوص نیت کے ساتھ ہمیں اچھی سے اچھی چیز نکالنی چاہیے اور لوگوں تک ضرور پہنچانی چاہیے. میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بزرگوں کی صحبت میں گزارا ہے، اولیاء کرام کی صحبت میں گزارا ہے. میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، بہت زیادہ ملاقات کرتا ہوں، صوفیاء کرام کی صحبت میں بہت زیادہ بیٹھا ہوں. درویشوں سے بہت زیادہ، کہ دور دور جا کے اپنے درویشوں کو جا کے ڈھونڈ کے ملتا ہوں میں ان سے. میں نے اپنی زندگی کا جو خاص طور پر جو میں نے ان کا جو اپنی ریسرچ کا جو لب لباب میں نے نکالا وہ یہ ہے کہ ولیوں کا یہ ماننا ہے، آپ بھی سمجھ لیں اس چیز کو، کہ جس شخص کو قرآن پاک سے شفا نہیں ملتی نا، اس کو کبھی کسی چیز سے شفا مل ہی نہیں سکتی. ویسے بھی آپ شفا کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہیں نا، کوشش کیجئے کہ کسی طریقے سے اس الٹیمیٹ سورس سے، رب العزت سے، کسی طریقے سے آپ دعا کریں. شفا کا خالق تو وہی ہے، وہیں سے آپ کو شفا ملے گی. اب ہم سارے کے سارے جسم کے لیے تمام تر آیات کو سیکھ چکے ہیں. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب ہم اس کو آخر میں سیکھیں گے کس طریقے سے ہمیں اسے پڑھنا ہے، اور تعداد جو ہے اس کی ہم پہلے سیکھ چکے تھے. ٹھیک ہے، اب کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اگر کوئی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو، تمام بیماریوں کے لیے پانی لے لیجئے، گھر کا صاف ستھرا پانی لے لیجئے، یا کسی مسجد کا پانی حاصل کر لیجئے، کسی درگاہ شریف کا پانی حاصل کر لیجئے، یا آب زمزم لے لیجئے. مٹی کے برتن میں رکھیے. ہمیشہ بتاتا ہوں انسانی جسم پورا کا پورا مٹی سے بنا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز توانائی زمین سے ہی لیتی ہے اور پانی سے لیتی ہے. مٹی کے برتن بھی مٹی اور پانی سے بنا ہوا ہے، جسم بھی انسان کا مٹی پانی سے بنا ہوا ہے، بلڈنگیں بھی جو ہے وہ سیمنٹ بھی جو ہے وہ مٹی ہی ہے.